الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم. تیرہ ذی قعدہ سن ہجری 1447 مطابق یکم مئی 2026 بروز جمعہ وقتی ضرورت اور عارضی ضرورت کی پیش نظر مسجد رابعہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے والے میرے ایمانی اور دینی بھائیوں، چونکہ اس مسجد میں یہ پہلا جمعہ ہے، اس لیے جمعہ کے احکام اور مسائل اور اسلام میں جمعہ کی اہمیت، جمعہ والعیدین کی اہمیت اور عظمت اور شان قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کر دینا بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ اسلام میں جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی جمع ہونے کا دن، اجتماع ہوتا ہے۔ مسلمان مختلف جگہوں سے ایک جگہ پر جمع ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں اس دن کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا زمانہ جاہلیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 560 سال پہلے قریش کے لوگ اس دن میں جمع ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جمعہ اسی وجہ سے مشہور ہوا۔ جمعہ یعنی اجتماع اور جمعہ یعنی جمع ہونے کا دن۔ یہودیوں نے سنیچر کے دن کو اختیار کیا، نصارہ نے اتوار کے دن کو اختیار کیا، اور مسلمانوں نے جمعہ کے دن کو اختیار کیا۔ جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو پیدا کیا وہ جمعہ کے دن پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا وہ جمعہ کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر جنت سے نکال کر دنیا میں جو بھیجا گیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور جس دن اللہ پاک دنیا کو توڑ پھوڑ کر قیامت قائم کر کے وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ آسمان اور زمین اور ساری کائنات کی تخلیق اللہ پاک نے 6 دن میں کی، اور تخلیق کی جو تکمیل ہوئی، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کا جو سلسلہ ختم ہوا وہ جمعہ کے دن ختم ہوا۔
جمعہ کے دن ایک گھڑی وہ ہے کہ جس میں مسلمان بندہ جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بڑے فضائل ہے جمعہ کے دن، اس لیے میں نے یہ موضوع اختیار کیا کہ چونکہ پہلا ہی جمعہ ہے اور گویا کہ اس مسجد کا افتتاحی جمعہ کہلاتا ہے، اس لیے ان کی شان اور عظمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ جمعہ کی اہمیت بڑی ہے اسلام کے اندر، لیکن آج دیکھا جائے تو امت کے اندر سے اجتماعیت ختم ہوتی جاتی ہے۔ جیسے اسلام کے دیگر احکامات کی عظمت اور قدر و منزلت مسلمانوں کے دل سے گھٹتی جاتی ہے، ایسے ہی اسلام کے شعار کی عظمت بھی مسلمانوں کے دل سے گھٹتی جاتی ہے۔ دیکھو 5 وقت کی نماز محلے کی مسجد کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ پورے محلے کے مسلمانوں کے آپس کے حالات ایک دوسرے کو معلوم ہو، کوئی پریشانی کے اندر تو نہیں، کوئی کسی حالات کے اندر جکڑا ہوا تو نہیں، کوئی کسی حادثے کا شکار تو نہیں، تاکہ 5 نمازوں میں پورے محلے کے سارے مسلمانوں کی، سارے مسلموں کی یہ حالات ہر ایک کے سامنے رہے۔ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں تاکہ پورے شہر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور پورے شہر کے اعتبار سے ایک دوسروں کے حالات سے مسلمان کو واقف ہوں۔ عیدین کی نماز عیدگاہ پر مشروع ہوئی تاکہ پوری بستی اور پورے شہر کے سارے لوگ سال میں ایک مرتبہ ایک جگہ پر جمع ہوں تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں۔ اور اس میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ ایک راستے سے جاوے دوسرے راستے سے آوے۔ اس کے اندر اجتماعیت ٹپکتی ہے، اس کے اندر ایک شان ٹپکتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا روح اور دبدبہ بیٹھتا ہے۔ یہ اسلام کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کے حکم کی ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اسلام کی کوئی بھی تعلیم بے مقصد نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہر مسجد کے اندر جمعہ کی نماز اور ہر مسجد کے اندر عید کی نماز ہونے لگی۔ پھر یہاں تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر یہ گنجائش ہے، اس لیے یہ جمعہ کی نماز شروع ہوئی۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ جس وقت دارالعلوم کی مسجد بالکل اپنی اصلی شان کے اوپر آ جائے اور وہاں جمعہ کی نماز شروع ہو، اس وقت پھر دوبارہ مشورہ کر کے اس جمعہ کو موقوف کر کے وہاں جمعہ پڑھا جائے۔ بہرحال بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی مسجد بناتی ہے تو پارٹی مسجد بنانے والے ہی وہ شرط لگاتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ہونی چاہیے۔ میری سمجھ سے عموماً جو مسجد بنانے والی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بیچارے صاحب مال تو ہوتے ہیں، دین کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے، لیکن مسائل سے اور احکام سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ میری بنائی ہوئی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ہو تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے، اس لیے وہ بیچارے وہ شرط لگاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو اسلام کی اہمیت اور دین اسلام کے اندر جمعہ کی جو شان اور عظمت ہے اگر ان کو سمجھائی جائے تو میرے خیال سے وہ یہ شرط نہیں لگائیں کہ نہیں بھائی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس مسجد کے اندر جمعہ ہونے نہ ہونے سے اس پارٹی کو کیا لینا دے۔ لیکن میری سمجھ سے وہ بیچارے اس لیے شرط لگاتے ہوں گے کہ میری بنائی ہوئی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ہوگی تو ہم کو زیادہ ثواب ملے، اس لیے وہ اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہوتے، عموماً مالدار ہوتے ہیں، دیندار نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں دین کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا گھر بناتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ایک شرط لگاتے ہیں۔ اگر مسائل سے واقفیت دلائی جائے اور ان کو سمجھایا جائے تو وہ بھی شرط نہیں لگے۔ رہی بات اگر پرائیویٹ کوئی مسجد بنا ہے تو ضرورت نہ ہو تو جمعہ شروع ہی نہ کیا جائے، بڑے محلے کے اندر بڑی مسجد کے اندر جمعہ ہو تاکہ سارے لوگوں کا اجتماع ہو اور ایک جمعہ کی شان ہونی چاہیے، عیدین کی ایک شان ہونی چاہیے۔ بہرحال
میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا کہ آج جمعہ کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. لوگ جمعہ کی خطبے کو بھی نہیں سمجھتے. بعض مسلمان اتنے محروم اور قسمت ہوتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ بھی سننے کی نوبت نہیں آتی ہے. جمعہ کا خطبہ ہو جانے کے بعد پھر نماز کے اندر شریک ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ مدینہ میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد شروع اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ نماز پہلے ہوتی تھی بعد میں خطبہ پڑھا جاتا تھا. جیسے عیدین میں ہوتا ہے, عید کی نماز پہلے ہوتی ہے بعد میں خطبہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے شروع میں جمعہ میں بھی ایسا تھا, نماز پہلے ہو جاتی تھی بعد میں خطبہ پڑھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھا دی. اس کے بعد آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے خطبہ پڑھانے کے لیے. تو ایسا ہوتا تھا کہ پورے مدینہ میں جمعہ کے دن تاجروں کا قافلہ ملک شام سے اور دور دور جگہوں سے آتا تھا, جس کے اندر تجارت کے سارے ضروری سامان مسلمانوں کو مہیا ہوتے تھے. پورے ہفتے میں پھر کوئی نہیں آتا, مسلمانوں کی ساری ضرورتیں اس دن پوری ہوتی تھی. اب دہیہ ابن خلف کلبی اپنا تجارتی قافلہ لے کر کے جمعہ کے دن حاضر ہوا. اس وقت دہیہ کلبی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. اور اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ڈھول بجائی جاتی تھی تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ تاجر بیپار کرنے کے لیے, سامان بیچنے کے لیے آ گیا ہے. بہرحال وہ اصول کے مطابق آیا اور اس نے ڈھول بجائی. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ڈھول کی آواز سن کر کے سارے صحابہ دوڑ کر کے اپنی اپنی ضرورت خریدنے کے لیے چلے گئے. بہت محدود مجمع 10 یا 12 کی تعداد بتلائی جاتی ہے, وہ خطبہ کے اندر حاضر رہے, باقی سب چلے گئے. اس لیے کہ اس وقت ان صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ جتنی نماز ضروری ہے اتنا ہی خطبہ سننا ضروری ہے, یہ علم نہیں تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ پورے ہفتے کی ساری ضرورتیں اسی دن ملتی تھی. پورا ہفتہ پھر کوئی بیچنے والا نہیں آتا تھا, اور جب وہ بیچنے والا آتا تھا تو مسلمانوں کی بھیڑ لگتی تھی, کسی کا نمبر بھی نہیں لگتا تھا. اس لیے صحابہ کو یہ ساری ضرورتیں سامنے تھی, وہ دوڑتے ہوئے پہنچ گئے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ تجارت کا اعلان سن کر کے اور لغو چیز کو سن کر کے آپ کو منبر کے اوپر کھڑا رکھ کر کے چلے گئے. اگر سارے کے سارے چلے جاتے تو پورے مدینہ کی بستی اللہ کے عذاب کی آگ سے بھر جاتی. آپ فرما دیجئے قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان صحابہ سے فرما دیجئے, ان مسلمانوں سے فرما دیجئے مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. جو اللہ کے پاس اس خطبے کا اور جمعہ کی نماز کا اجر و ثواب ہے, یہ 1000 ہاں بہتر ہے یہ تجارت سے اور لغو سے. اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے ہیں تو مدینہ کی پوری بستی اللہ کے عذاب کی آگ سے بھر جاتی. حالانکہ صحابہ کو علم نہیں تھا کہ خطبہ سننا کتنا ضروری ہے, اور صحابہ کے سامنے وہ ساری ضروریات تھی جس کی بنا پر گئے تھے. اس کے باوجود بھی قرآن اترا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں صحابہ سے یہ فرمایا. میرے بزرگ اور دوستو, وقت ہو چکا ہے, مجھے اس موضوع پر بہت کچھ کھول کر کے کہنا تھا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اسی موضوع کے اوپر میں بات کروں گا تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ جمعہ کی کتنی اہمیت. وہ گھڑی آ گئی 5 منٹ. جمعہ کی کتنی عظمت. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جمعہ کی اذان جب ہو اس وقت کاروبار کرنا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دکانیں بند کر دو, کاروبار بند کر دو, تجارتیں بند کر دو. اگر اذان ہو جانے کے بعد بھی اگر کسی نے دکانیں کھلی رکھی, اپنا دھندا چالو رکھا,
اور کاروبار کے اندر پھنسے رہے تو اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں. وہ حرام کے گناہ کے اندر وہ ملوث ہے. اور دکان کھلی رکھنے والا دکان کھول کر کے بیٹھا ہے اور جس کی دکان کھلی ہونے کی وجہ سے دوسرے گراہک وہاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں, سارے کا وبال اور عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے قرآن نے حکم دیا کہ جب اذان ہو اس وقت تو دکانیں بند کر دی جائے. اب اس کی اجازت نہیں ہے. اور پھر جمعہ کی نماز ہو جائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کے اندر پھیل جاؤ اور حلال رزق کی تلاش کے اندر لگ جاؤ, اس کے اندر برکت ہوگی. آج ہم الٹا کرتے ہیں, جمعہ کی نماز تک تو دکانیں کھلی رکھتے ہیں, کاروبار اور تجارت چالو رکھتے ہیں, اور جمعہ کے بعد جو کہ برکت کا ذریعہ ہے روزی کمانا اور قرآن نے حکم دیا تو دکانیں بند کرتے ہیں. ایسی مشغولی رہتی ہے کہ مشکل سے مسلمان جمعہ کے اندر حاضر ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذمے سے جمعہ کا فرض ثابت ہو جاتا ہے. لیکن حدیث کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جمعہ کے فضائل بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے فضائل سے وہ محروم رہتا ہے. جمعہ پڑھنے کے باوجود بھی حدیث کے اندر جتنے جمعہ کے فضائل بیان کیے ساری فضیلتوں سے محروم رہا. فائدہ کیا رہا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ ان کے ذمے سے جمعہ کی نماز ثابت ہو گئی. وہ جمعہ چھوڑنے کا گنہگار نہیں ہوگا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو فائدہ کا نہ ہونا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. آج کوئی دنیا کا عقل مند انسان دنیا کا کوئی کاروبار کوئی کام ایسا کرتا ہے کہ جس کام کے اندر اس کو نفع نہ ہو تو اس کو نقصان سمجھتا ہے, بلکہ نفع نہ ہو کیا نفع کم ہو تو بھی انسان اس کاروبار کو بند کر دیتا ہے, دوسرے کی چکر میں پڑتا ہے تو اس سے نفع زیادہ نہیں ملتا ہے. تو یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے باوجود ساری فضیلتوں سے اگر محروم رہ جائے تو کتنی بڑی کھوٹ اور کتنا بڑا نقصان ہے. سب سے پہلے جو آئے گا اونٹ ذبح کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آئے گا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آئے گا اس کو مینڈھے کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آئے گا مرغا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس کے بعد جو آئے گا انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ گھٹتا جائے گا سلسلہ. یہ کہاں تک سلسلہ شروع رہتا ہے؟ جب تک کہ امام منبر کے اوپر خطبہ کے لیے نہ آ جائے. جب امام صاحب منبر کے اوپر خطبہ پڑھنے کے لیے آ گئے, فرشتے مسجد کے دروازے کے اوپر رجسٹر کھول کر کے کھڑے تھے, مسلمانوں کو نام لکھ کر کے ثواب لکھا جاتا تھا. جب خطبہ شروع ہوا ان فرشتوں نے رجسٹر بند کر لیا. اب وہ فضائل جو تھے جو ثواب لکھنے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے جمعہ کے سارے فضائل سے محروم رہیں گے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں صبح ہی سے جمعہ کی تیاری میں لگنا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ اگلی صفوں کا اہتمام کرنا ہے اور مسجدوں میں پہنچنا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ جو جتنا آخر میں آتا ہے وہ اتنا ہی جلدی بھاگتا ہے. کتنی محرومی ہے اور اسلام کے احکامات کی ناقدری مسلمانوں کے دل میں اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ روز کی 5 وقت کی نماز تو دور کی بات, ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کا بھی یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا کہ ابھی پوری تیاری بھی نہیں کی, دوڑتا ہوا مسجد کے اندر آیا اور آ کر کے نماز میں شریک ہو گیا اور جہاں امام صاحب نے سلام پھیرا اور چلا گیا. اس لیے ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ جلد از جلد مسجدوں میں آؤ. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم سورۃ کہف کی تلاوت کر سکیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کی کثرت کر سکیں گے, ہم اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اور بیان کے اندر ہماری پوری حاضری ہوگی. دیکھو یہ زبان چلتی نہیں, اللہ کی طرف سے اس کو چلایا جاتا ہے. سامعین کی دل کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے اللہ پاک زبان سے اسی بات جاری کرتے ہیں. یہ ہمارا تجربہ ہے. کبھی کیا سوچ کر کے جاتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اور طلب کی وجہ سے اللہ پاک کیا بلواتے ہیں. اس لیے بڑا فائدہ ہوگا. محنت ہمیں کرنی ہے, صرف آپ کو تیار دین کی باتیں سننا, اس سے آپ محروم نہ رہیں. جمعہ عارضی طور پر وقتی طور پر اس مسجد میں ہم نے شروع کیا ہے, بڑا اہتمام کریں, وقت سے پہلے پہنچے اور اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہو. اللہ پاک آئندہ جمعہ سے ہم کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک تو اعلان ہے, ایک اعلان تو یہ ہے کہ بطری قاضی کے اندر ایک نئی مسجد بنی ہے, مسجد حسنین کے نام سے. اس کا افتتاح ہے
3 तारीख इतवार के दिन यानी रविवार के दिन मगरिब की नमाज के अंदर उसका इफ्तिताह होगा। हज़रत मौलाना अबू तारिक रहमानी मेहमान के तौर पर वहाँ आ रहे हैं, इसलिए इतवार के दिन उस मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और ये फिज़ा मेडिकल की तरफ से एक ऐलान है कि हर रविवार यानी इतवार के दिन हर बीमारी का फ्री में निदान होता है, इसलिए वहाँ भी राब्ता करके अपनी बीमारियों का इलाज कराएं।